ملک میں جاری اشیاء خوردنوش اور کھاد کی اسمگلنگ کے خلاف حکومت کا سخت آپریشن لانچ کرنے کا اعلان اور اسمگلروں کے خلاف کسی بھی قسم کی رعایت نہ برتنے کا فیصلہ، کرپٹ افسران کو سرحدوں پر سے ڈیوٹیوں سے ہٹانے کا فیصلہ اور اینٹی اسمگلنگ کورٹس کو فوری طور پر فعال اور مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں بھی اضافے کا فیصلہ۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ضروری قانون سازی کے لیے مسودہ جلد کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت کے ساتھ کے پی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں چیک پوسٹوں میں اضافے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں چینی، گندم، آٹے اور یوریا کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے گزشتہ روز ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے اشیاء ضروریات کی بیرون ملک اسمگلنگ کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی اور اسمگلنگ کے اس مکروہ دھندے میں ملوث افراد کے خلاف فوری طور پر ایک کہانی آپریشن کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل 2 دن کے اندر پیش کیا جائے، جبکہ وزیر اعظم نے اسمگلنگ کو روکنے کے حوالے سے سست روی سے کام لینے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موجودہ معاشی صورتحال میں قطعی طور پر اسمگلنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی ضلع میں چیک پوسٹوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اور ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے گوداموں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی بارڈر پر بہترین شہرت کے ایماندار افسران تعینات کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ اور اسمگلنگ میں ملوث افسران کو ہٹاتے وقت کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ضروری قانون سازی کے لیے مسودہ جلد پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینٹی اسمگلنگ کورٹس کو فوری طور پر فعال اور مؤثر بنانے کے علاوہ اینٹی اسمگلنگ کورٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور اینٹی اسمگلنگ کورٹس میں اعلیٰ شہرت یافتہ ججز کے ساتھ ساتھ پروسیکیوٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچانے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اسمگلروں کے اندر قانون کا خوف پیدا کیا جائے۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری صوبوں کے سرحدی اضلاع میں ان اشیاء کی طلب کی اشاریہ فراہم کریں تاکہ ان اضلاع میں رسد اس حد سے تجاوز نہ کرے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے آپریشن کے دوران پکڑی جانے والی چینی اور یوریا کو بازار میں حکومت کے تعین شدہ نرخ پر فروخت کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اجلاس میں اخبار، وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے وزیر اعظم کو صوبوں کے مابین اور ملک سے باہر اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یوریا کھاد اور چینی کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ملک گیر آپریشن جاری ہے۔ ایف بی آر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے گزشتہ روز 49 ٹرک پکڑے گئے، جبکہ ایف سی نے بھی ہزاروں ٹن یوریا اور چینی اسمگل کرنے کی کوششیں ناکام بنا کر اشیاء اپنی تحویل میں لے لی ہیں۔ سرحد پار اسمگلنگ روکنے کے لیے جوائنٹ پیٹرولنگ ٹیم کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جبکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نشاندہی پر بلوچستان میں 4 جوائنٹ پیٹرولنگ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایف بی آر مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو ان چیک پوسٹوں کی تعداد میں اضافے کی ہدایت جاری کی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ حکومت گندم، آٹے، چینی اور یوریا کو آئٹمز قرار دے چکی ہے۔ وزیر اعظم نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اسپارکو کو ملکی سرحدوں کی ریئل ٹائم سیٹلائٹ امیجری اور آمد و رفت کے ڈیٹا کی فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرحدی ضلع میں گوداموں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ کی ناکام کوششوں میں پکڑی جانے والی اشیاء سے ٹیک اینڈ ٹیسٹ سسٹم کے تحت لیڈوں اور سہولت کاریوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اجلاس کو اسمگلنگ میں سہولت کاری فراہم کرنے والے افسران کے ناموں کی تیار شدہ فہرست سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں 7 اداروں کے نمائندوں نے بتایا کہ نہ صرف اسمگلنگ اشیاء اور ان کے راستوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ملوث افراد کو تعین کر لیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ مزید بتایا گیا کہ پورے ملک میں سرحدی ضلع میں ذخیرہ اندوزی کے لیے استعمال ہونے والے 740 گوداموں کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ گزشتہ 4 دنوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے مختلف کارروائیوں کے دوران 2800 میٹرک ٹن چینی اور 1400 میٹرک ٹن یوریا ضبط کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کی کہ وہ حال ہی میں اسمگلنگ کی ناکام کوششوں میں پکڑی جانے والی چینی کو دکانداروں کو فراہم کریں اور اس امر کو یقینی بنائیں کہ وہ حکومت کے مقرر کردہ نرخ یعنی 95 روپے فی کلو میں فروخت کی جائے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ کی ہدایت کی کہ آج ہی شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس بلا کر گنے کی فصل کی امدادی قیمت کا تعین کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ان تمام اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کر کے 2 دن میں رپورٹ اور ایک دورہ جامع لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اعلیٰ ثناء اللہ، مخدوم مرتضیٰ محمود، طارق بشیر چیمہ، مشیر وزیر اعظم احمد چیمہ، متعلقہ اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔